الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ فداک ابی و امی یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں ڈاکٹر محمود سلیم نوری ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حضور حاضر خدمت ہوں، اور ہر ایک ٹاپک آپ کے لیے میری طرف سے ایک اخلاصی تحفہ ہوتا ہے، اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ضروری معلومات بھی آپ تک پہنچیں اور پرہیز بھی آپ تک پہنچے، ضروری اقدامات کیا کرنے ہیں بچنے کے لیے وہ بھی آپ تک پہنچے، اور اس کے علاج معالجے سے متعلق کچھ نشاندہیاں بھی میں اور کچھ دواؤں کے تجویز جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرمائے۔ آپ ہمارے پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں، ہمارا پروگرام انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک ذرا روزمرہ کے گھریلو معاملات سے ہے، اور کچھ احساس کمتری سے بھی اس کا تعلق ہے، کچھ اس کا تعلق نفسیات سے بھی ہے، اور کچھ اس کا تعلق کمزوری سے بھی ہے، کچھ اس کا تعلق موروثیت سے بھی ہے، اور کچھ اس پہ یہ ہے کہ ڈپریشن بھی اس بیماری کی وجہ ہو جاتی ہے، اور کچھ لاپرواہیاں بھی اس کی وجہ ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بیماری کی وجوہات ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک ایسا المیہ ہے کہ میڈیکل سائنس ابھی تک سوائے سرجری کے اس کی طرف کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پیش رفت نہیں کر سکی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر خالی پاکستان میں سینکڑوں سرجری ہوتی ہے، اور سرجری کے بعد پھر کیمو تھراپی، اور کیمو تھراپی کے بعد جو ہے وہ ریس تھراپی، اور پھر بے تحاشا اینٹی بائیوٹکس، یعنی کہ ایک بہت زیادہ تکلیف دہ لمحات شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جگہ کی کوریج کے لیے، شفا کے لیے پوری باڈی انوالو ہو جاتی ہے، ایک پورا شخص ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور پھر صرف اسی پر بات نہیں رکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو شخص ہے وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے اور ایک مردہ سی زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کی تکلیف کا ازالہ بھی اسے نظر نہیں آتا، اور زندگی کی جو رعنائیاں ہیں وہ تو اس سے بالکل کوسوں دور جا چکی ہوتی ہیں، اور پھر وہ خود بھی اپنی زندگی سے ایک طرح سے بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تاریخ لمحہ بن جاتا ہے اس کی زندگی کا۔ جی ہاں، میں بریسٹ کینسر سے متعلق جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے کچھ ضروری معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خود نالج آپ کے پاس ہو تو آپ اپنے جو بھی آپ کی اپنا ایک حلقہ ہے، اس حلقہ احباب میں آپ اس نالج سے لوگوں کو واقف کر سکیں، تاکہ وہ بہت سارے ان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور اگر آپ ماں ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے، آپ بہن ہیں تو اپنی بہن کے لیے، اور آپ جس رشتے سے بھی منسلک ہیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو آپ اس تکلیف دہ جو ہے وہ بیماری سے اور اس کی بعد کی اذیتوں سے بچا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح بنایا ہے تو ہمیں اسی حالت پر خوش رہنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے جسمانی خد و خال ہیں، یہ خد و خال سارے ہمارے جو ہیں وہ ہماری باڈی کو جو کچھ ہمارے ماں باپ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے تو یہ اسی سے متعلق ہیں، اس میں کسی طرح کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی تبدیلی ہو تو اس کی کوئی بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے یا کسی بڑی سرجری کے ذریعے، یا پھر اگر کسی طرح کوئی میڈیسن وغیرہ سے کوئی تبدیلی لائی گئی ہو یا لانے کے چانسز ہوں تو وہ 19-20 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو ایک تو ہماری بچیوں کو یہ نفسیات جو ہے وہ پریشان کرتی ہے کہ ہمارے جسم کے خد و خال متاثر کن نہیں ہے، اور پھر وہ اس کی کمزوری اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈپریشن سے دوچار کر دیتی ہے،
اور پھر اس کے لیے جناب عالی پھر اس کو مختلف قسم کے جو ہے وہ پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی اس کمزوری کو اپنے لیے عیب سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر سے عیب چھپانے کے لیے مختلف قسم کے کسی کو بھی ذکر نہیں کرتے، اور پھر وہ اپنے ہی طور پر ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جس سے جسم کے حساسیت کو اور جسم کے خد و خال کو اور اس کی صحت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی پہناوا پہنایا جاتا ہے عمومی طور پر ہمارے یہاں رواج ہے، جو پردے کے اعتبار سے بھی رہتا ہے، اور یہ ہے کہ خواتین کے لیے بہت باڈی فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے، تو لیکن ہماری جو خاص طور پر نئی جو یوتھ آتی ہے سامنے، اور وہ مختلف قسم کے جو ہے سنی سنائی باتوں میں اور پھر کسی طرح کے احساس کمتری میں ڈپریشن کا شکار ہو کر اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ صحیح کرنا ہے یا یہ میرے نقصان کا باعث ہوں گے، پھر وہ اس کو جو ہے یہ کرتے ہیں کہ اپنی صحت کی وضاحت کے لیے کہ میں بہت صحت مند ہوں، پھر وہ ایسے کپڑوں کا، ڈبل کپڑوں کا، موٹے کپڑوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں کہ جس میں انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی ایک اپنی ہیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بازار میں یہ جو لندن بازار کے نام سے جو ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر مائنس میں جو ہے وہ سردیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں سب تمام چیزیں نائلون کی استعمال ہوتی ہیں، پھر اس میں وہ لوگ فوم ڈالتے ہیں، تو لیکن ہمارے یہاں جو 48 ڈگری پر ہمارا حال برا ہو جاتا ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہماری حالت تو ایک چھوئی موئی سی ہے، ذرا سی سردی پڑے تو جناب رضائی میں بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سی گرمی پڑے تو جناب سائے میں بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہم باڈی رکھنے والے لوگ جو ہیں، پھر وہ ہم جاتے ہیں جمعہ بازار، پیر بازار، اور پھر یا تو پھر آپ کسی جو ہے وہ بڑے مال وغیرہ میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے جا کے غیر صحت مندانہ جو ہے وہ پہناوا لیتے ہیں، اور اس میں اس کو دبیز کرنے کے لیے فارم والا جو ہے پہناوا لے لیتے ہیں، اور پھر جناب عالی آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کے لیے جو ہے صحت کے حوالے سے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، بس اپنی احساس سے کمتری جو خود ساختہ ہوتی ہے اور کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا ہوتا، بلکہ آپ کے کسی فیملی کے سمجھدار جو ہے شخص نے، ذمہ دار شخص نے نہیں کہا ہوا ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ خود اپنے طور پر جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پھر جو گرم گرم پہناوے اور فارم والے پہناوے اور نائلون والے پہناوے شروع کر دیتے ہیں، اور تمام تر تکلیف کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ آپ کی اسکن متاثر ہوتی ہے، اور غیر ضروری ہیٹ اپ کی وجہ سے اندر کے نظام میں چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں جو گلینڈس ہیں وہ گلینڈس متاثر ہوتے ہیں، اور وہ گلینڈس متاثر ہو کے انفیکشن ہوتا ہے، اور انفیکشن ہونے کے بعد جو ہے یا تو بیرونی سطح پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسکن پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کیئر نہیں ہوتا، بتاتے نہیں ہیں اس کے کہ بھئی یہ بیرونی طور پہ کیا ہوا ہے، انہیں خود پتہ ہے کہ یہ ہم نے خود جو ہے اپنے کیا درا ہے، اور پھر اپنے سے ہی غیر ضروری طور پہ کریمز لے لیتے ہیں، اور جناب اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کی جو ہے ٹیوبز لے لیتے ہیں، کیپسول لیتے ہیں، اوپر سے لگا کے اس کے مسام کو بند کر کے اور اسے جو ہے ہیٹ اپ کو اندر دبا دیتے ہیں، اور جناب عالی اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اندر کے جو گلینڈ سسٹم ہے اور نسوں کا جو سسٹم ہے، پٹھوں کا سسٹم ہے، وہ متاثر ہو کے انفیکشن جو باہر آئی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر اندر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انفیکشن ایک جو ہے گانٹھ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور پھر بھی نہیں بتاتے ہیں کہ یہ جناب عالی کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں بس صحیح ہو جائیں گے، اسے وہ چھپا کے رکھتے ہیں، اور اپنے گھر کے جو سرپرست ہیں ان سے بھی ذکر نہیں کرتے، اور اسے لیے پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ درد جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر اب برداشت نہیں ہوتا، اور جناب عالی پھر وہ ہم انہیں لے کر ہاسپٹل جب مائیں اور ہماری بہنیں اور ہمارے لے کے پہنچتے ہیں تو وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے جی الٹرا ساؤنڈ ہوگا، الٹرا ساؤنڈ ہونے میں اندر کی جو تصویر ظاہر ہوتی ہے وہ اسے نہیں پتہ کہ یہ سارا جو خد و خال نظر آ رہا ہے یہ تو 4-6 مہینے، سال 2 سال کی جو ہے پیش رفت ہے، اور ہم نے جو بھی جو اپنے طور پر اچھا سمجھ کے کیا وہ ہمارے لیے اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہے، وہ ان ساری چیزوں میں پیچیدگیوں میں تو پڑتی نہیں ہے بس، اور اس کے بعد جناب عالی وہ بس الٹرا ساؤنڈ میں بھیانک صورت دیکھتے ہوئے پھر کوئی نیا ٹیسٹ لکھ دیتی ہے کہ آپ کو تو یہ نیا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ جو ہے وہ پھر آپ کے لیے کوئی ایسی خبر لانے کا خطرہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ خبر آ جائے جو خطرے کے حد تک اندر کا انفیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی اسے کاٹ کے نکالنا پڑے گا، اور وہ صورتحال ایسے ہوگی ویسے ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ 80% تک
یہ جو تکلیف بنتی ہے یہ ہماری اپنی لاپرواہی سے بنتی ہے۔ ایک جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے، اس پر آپ خود جو ہے مائیں بہنیں اور آپس کے جو لوگ ہیں سرپرست ہیں، توجہ دیکھیں کہ ہماری جو بچی دیکھنے میں کمزور نظر آتی ہے، اپنے طور پر کسی ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی جو ہے ایسی جو ہے عمل میں نہ مبتلا ہو جو اس کے لیے خطرناک ہو جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کریم بتائیں جس سے ہماری باڈی ڈیولپ ہو، تو یہ بھی کریم والا سلسلہ بھی جو ہے یہ بھی انگریزی کریمیں ہوتی ہیں، اور یہ سمجھیں کہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی انگلی پر کوئی کریم لگائیں تو وہ جناب وہ جو آپ کی پہلی انگلی ہے وہ بیچ والی بڑی انگلی سے بڑی ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ ہونٹوں پر کچھ لگائیں تو جناب آپ کے ہونٹ بڑے ہو جاتے ہیں، ناک پر کچھ لگائیں، ایسا آپ نے آج تک کہیں سنا ہے کسی کی ناک چھوٹی ہے تو کریم لگائے نا؟ یہ تو بس یہ کہ سمجھے کہ کمپنی کمانے کے نام پر ایک ایسے کیمیکلز اور ٹیوب اور خوبصورت جو ہے اس کے اوپر جو اس کے سٹیکرز ہوتے ہیں متاثر کن سٹیکرز بنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ خود کہتا او ہو حقیقت میں تو یہ اس کی باڈی ہے، ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہیرا ہے اور ہم زیرہ ہیں۔ اور اس کے بعد ان کریموں کی قیمت 1000 1200 1500 2000 اور ہوتا کیمیکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی جو ہے ہمارے لوگ چھپ چھپا کر جا کر اپنے گھر میں کسی کو بتائے بغیر لے آتے ہیں، سہیلیوں سے بات کر کے۔ وہ سہیلی بھی تو بہت بڑی جو ہے وہ جناب علی نیم حکیم خطرہ جان ہوتی ہے، اور دونوں مل کے جاتے ہیں لاتے ہیں اور خاموشی سے لگاتے ہیں، اس کا بھی سائڈ افیکٹ ہے۔ آپ اس سے متعلق بھی اپنے چھوٹوں کو اور اپنے نئی یوتھ کو جو ہے نالج ضرور دیں کہ اس قسم کی کوئی کریمیں استعمال نہ کی جائیں۔ یہ بھی دوسری غلطی ہے جو ہمیں بیماری کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور تیسرے یہ ہے کہ ہماری جو بھی اس یوتھ میں شادی شدہ خواتین ہیں وہ بچوں کو پراپرلی جو ہے وہ فیڈ کرائیں، تاکہ جو آپ کا جو ایک سسٹم ہے وہ کسی طرح بھی ڈپریشن کا پریشر کا شکار نہ ہو، اور جو کچھ بھی اخراج ہونا ہے وہ اخراج ہو، تو تاکہ یہ کہ آپ کا جو جسم ہے وہ اندر سے کسی طرح بھی انفیکشن یا دباؤ کا شکار نہ ہو، آپ کی گلینڈ دباؤ کا شکار نہ ہو، آپ نارملٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں بھی اکثر جو ہے وہ ڈبے کے دودھ پر 2 دن 1 دن دیکھا جناب بچہ دودھ پینے کے بعد بھی رو رہا ہے تو بس وہ سمجھے کہ ایک موقع مل گیا، چلیں جی لیکٹوجن کی طرف فٹافٹ، پوچھیں ہی نہیں کسی سے، فٹافٹ لیکٹوجن لگائیں۔ اور جناب لیکٹوجن پر جا کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی اور اپنی خد و خال اور اپنا حسن بچا لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ نے اپنے لیے بہت خطرے کی علامتوں کو راستہ دے دیا ہے، جو بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ تو کچھ نہیں ہے، ہم نے 1000 سال نہیں جینا ہے، اور جس حال میں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کے لیے کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس طرف بھی توجہ فرمائیں۔ تیسری بڑی وجہ اس بیماری کو دعوت دینے کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خواہ کہ آپ کی ڈپریشنز ہیں کہ یہ آنکھیں بڑی اور ناک بڑی، اور یہ بس آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جڑے رہیں اور اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں، اللہ رسول سے محبت کریں، اور آپ کے لیے جو کچھ اللہ رسول آپ کے حق میں بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ وہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ اپنے لیے بہت زیادہ ایسے کوئی تک و دو نہ کریں جو اللہ رسول کے حدودوں کو کراس کرتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نافرمانی کی طرف آتے ہیں اور خطرے کی طرف آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بھی بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ توجہ کریں۔ آپ اپنے پردے پر جو ہے بہت زیادہ دھیان دیں، غیر ضروری اقدامات جب کرنے جا رہے ہوں تو کسی اسپیشلسٹ کا آپ جو ہے وہ ضرور مشورہ کریں، کہ اگر مشورہ آپ نہیں کریں گے اور خود کسی طرح بھی آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اگر عمومی طور پر کوئی گانٹھ آپ دیکھتے ہیں، کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، تو برائے مہربانی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے اطراف میں جو آپ کے دوست احباب سرپرست ہیں ان کو فوراً آگاہ کریں، تاکہ یہ ابتدائی سٹیج میں ہی ہو جائے اور کنٹرول ہو جاتی ہے۔ جیسا بھی ہو ابتدائی سٹیج میں بالکل 3-4 مہینے کے سٹیج میں کنٹرول ہو جاتی ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ 6 مہینہ سال گزر جائے تو پیچیدگیاں کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں اور پھر اکثر سرجری کی طرف جانا پڑ جاتا ہے، جو بہت زیادہ خطرے کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو بھی آپ تک ایک اپنے مشورے اور احتیاطیں پہنچائی ہیں وہ آپ بالکل اس پر توجہ کریں، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس طرح کی گاٹھیں، اس طرح کا انفیکشن، اس طرح کے کسی طرح کی کوئی بھی پیچیدگی ہوتی ہے، آپ آپریشن کی طرف جانے سے پہلے کسی لائق فائق ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں، تو انشاءاللہ مہینے 2 مہینے کے علاج سے بڑی سی بڑی کہلانے والی پیچیدگی۔ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے کہ جنہیں ریفر کر دیا کہ بس آپ بس آپریشن کی طرف جانے والے ہیں اور آپ کو یہ ہو گیا اور آپ کو کینسر اور فلانا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ سب کچھ دواؤں سے کور ہو گیا، آج وہ صحت مند زندگی
گزار رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے آگاہی کے طور پر ایک بریسٹ کینسر سے متعلق ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی لکھا، اور اس سے متعلق آگاہی پر ہم نے بہت سارا کام کرنے کی کوشش بھی کی، اسکول لیول پر، کالج لیول پر ہمارے بچیوں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح کی بڑی الجھنوں سے بچا سکیں۔ جو کچھ بھی ہے سب اچھا ہے، سب اللہ کا فضل ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں، اور اگر آپ اخلاق مند ہیں اور آپ اگر اپنے ساتھی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، خدمت گزار ہیں، آپ فرما بردار ہیں، تو بس پھر اگر آپ میں کوئی بہت بڑا عیب ہوتا بھی ہے تو وہ بھی پھر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قدرت کی بناوٹ ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی عیب تلاش کیا جائے۔ رب تعالیٰ کی ہر بناوٹ میں، ہر قوم میں بس یہ اور بات ہے کہ جناب ہر طرح کی مٹی الگ ہے، ہر طرح کی مٹی کے اثرات الگ ہیں، اور مٹی کی صحت الگ ہے، اور خد و خال الگ ہے۔ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے ہر ایک شخص ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، اور اس کی جسمانی خد و خال بھی ایک طرح کے نہیں ہو سکتے۔ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں، اور یہاں بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ڈپریشن زدہ، ڈاکٹر صاحب ناک لمبی کرنی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بھائی ہم مشورہ دیتے ہیں، یہ سب فضولیات ہیں، اور آپ اپنا لاکھوں روپیہ برباد کریں گے اور اپنی صحت برباد کریں گے، اور جو اللہ نے آپ کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے آپ کو، جو تو حسن کی صحت ہے، اس کو مت برباد کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم بھی عطا فرمائے، اور آپ ہماری باتوں پہ خصوصی توجہ کریں، اور ہم سے اگر کوئی مشورہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں بالکل۔ ہم کراچی میں ہی ہیں، اور آپ اگر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا نمبر آپ تک پہنچ جاتا ہے، ایسے نوٹ کر لیں، 0315271996، یہ ہمارا نمبر ہے۔ واٹس ایپ بھی اس پر ہے، کوئی کامنٹس کرنا چاہتے ہیں کامنٹس کریں، اور ہمارے پروگرام کو توجہ سے سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں کہ یہ آپ کی ہمارے ساتھ وابستگی ہے، اس وابستگی میں آپ پیچھے نہ رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب بھی ہماری ضرورت ہوئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔